أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیشہ سے دنیا میں انسان اپنی جہالت اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے اپنے اللہ سے تعلق کو توڑ کر کے، اپنے معبود برحق کو فراموش کر کے جھوٹے معبودوں سے رشتہ جوڑتے ہوئے چلا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تاریخ اور وہاں سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور پھر وہاں سے لے کر کے آج تک انسانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انسان اپنی جہالت اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے اپنے معبود برحق کو بھول جاتا ہے، اور اپنے معبود برحق سے رشتہ کو توڑ کر کے شیطانی شرارتوں کے زیر اثر معبودان باطل سے رشتے کو جوڑ لیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اسی لیے تشریف لاتے تھے کہ انسان اپنی جہالت اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے جو اپنے خالق حقیقی سے رشتے کو توڑ لیا ہے، اس رشتے کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا اہم کام ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان کا پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر مخالفتیں شروع ہوتی تھیں۔ انبیاء علیہم السلام یوں کہتے تھے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلی دعوت جو انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی وہ یہی ہوتی تھی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اور جب یہ بات اٹھائی جاتی تھی تو کیونکہ انسان گمراہی کے اندر بہت دور تک جا چکا ہوتا تھا، تو اس لیے انسانوں کے لیے یہ بات ماننا بہت دشوار اور مشکل ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا نظر نہ آئے، اور جس خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو انہی پتھروں کو پوجیں گے اور ہم تو انہی معبودوں کی پرستش کریں گے۔ بس یہیں سے ٹکراؤ شروع ہوتا تھا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت شروع ہوتی تھی۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سب سے اہم کام اور سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ انسانوں کا رشتہ خالق حقیقی، مالک حقیقی سے جوڑنے کا ہوتا ہے۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ انسان کو اسلام اپنے مالک حقیقی سے ملا دیتا ہے، اور اسلام پر جو جتنا عمل کرتا ہے، جتنی پابندی کے ساتھ، جس قدر مداومت کے ساتھ، جس قدر جذبے کے ساتھ، جس قدر محبت اور الفت کے ساتھ، جس قدر انسیت کے ساتھ، اتنا ہی اس کا تعلق غیروں سے کٹ کر کے
معبود برحق کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی سے بے انتہا مضبوط اور پائیدار کر لیتا ہے۔ تو اسلام کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام انسانوں کو معبود حقیقی سے جوڑتا ہے، معبودان باطل سے کاٹتا ہے اور توڑتا ہے، اور اللہ سے رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے عبادتیں دی ہیں۔ سنتے رہتے ہیں بارہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ یہ تمام عبادتیں جو ہے یہ عبادتیں انسانوں کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کے لیے ہے کہ جو جس قدر نماز کا پابند ہوگا، جو جس قدر زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے گا، جو جس قدر روزے کو اچھی طرح سے رکھ لے گا، جو حج فرض ہونے کے بعد حج کی ادائیگی کو انجام دے دے گا، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے جڑے گا اور مضبوط ہوگا۔ تو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے انسانوں کے رشتے کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کے لیے عنایت فرمایا۔ اسی رشتے کی مضبوطی کے سلسلے میں ایک اہم عبادت ہے جس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ نماز سے بھی انسان کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے، روزے سے بھی انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی انسان کا رشتہ اللہ سے پائیدار ہوتا ہے، حج سے بھی انسان کا رشتہ اللہ رب العزت سے استوار ہوتا ہے، اسی طرح قربانی سے بھی انسانوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ تو یہ عبادتیں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے جوڑنے کے لیے عنایت فرمائی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ان عبادتوں کو جو جس قدر بہتری کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ انجام دے جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لے گا۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ پچھلے جمعہ کو اور اس سے پہلے 3 جمعہ کو لگاتار حج کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں عرض کی گئی کہ حج کی فضیلت کیا ہے، حج نہ کرنے پر وعیدیں کیا ہے، حج کرنے کا امت کے اندر شوق اور اشتیاق کیسا رہا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے اور یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس میں حج جیسی عبادت کو انجام دی جاتی ہے، اسی کے لیے اس قدر پہلے سے آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کی گئی۔ ذی الحجہ کے تعلق سے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے باتیں عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام فی الدنیا، دنیا کے اندر جو دنوں میں سب سے افضل دن ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے سلسلے میں باتیں عرض کی اور میں نے علماء کی باتیں نقل کی کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ علماء نے صاف صاف لکھا ہے، اور بہت سارے علماء نے احتیاط کیا تو یہاں تک لکھا انہوں نے کہ اگر ہم رمضان المبارک کے دنوں پر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو فضیلت نہیں دیں گے تو کم از کم ہم اتنا کہنے پر مجبور ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان المبارک کے دنوں کے جیسے ہیں۔ علماء نے صاف لکھا، اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں، جس کو ہم طاق راتیں کہتے ہیں، آخری عشرہ کہتے ہیں، اسی میں طاق راتیں بھی آتی ہیں، تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن یہ سب سے بہتر ہے۔ راتوں میں سب سے زیادہ بہتر ذی الحجہ کی رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور دنوں میں سب سے بہتر ذی الحجہ کے ابتدائی یہ 10 دن ہیں جو چل رہے ہیں۔ 4 دن گزر گئے اور 6 دن اور باقی رہ گئے۔ ان کی فضیلت کے سلسلے میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے جو کچھ فضیلتیں ہیں تمام بیان کر دی۔ اشارہ کر کے میں بات آگے لے چلوں، اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ جو آدمی ذی الحجہ کے مہینے میں 1 دن روزہ رکھے گا، اللہ اس کو 1 روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔
یہ 8 دنوں تک ہے۔ 9ویں دن جو آدمی جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، حج کا اہم رکن ادا کیا جاتا ہے جس دن، اس دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرمائیں گے اور اگلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اور عبادتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جتنے دنوں میں عبادتیں انجام دی جاتی ہے، اللہ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جتنے نیکی کے اعمال ہیں وہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیکی کے اعمال ذی الحجہ میں پسند ہیں۔ تو اس لیے ذی الحجہ کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے اور 4 تاریخ ہے، ابھی جو کچھ دن بچ گئے ہیں عید الاضحیٰ کے آنے سے پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کی اہمیتیں بیان کی جاتی ہیں اور ہمارے دلوں میں رمضان کی اہمیت ہے، اس لیے عبادتوں کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک بہار ہوتی ہے، لیکن ذی الحجہ کے تعلق سے وہ فضیلت ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی ہے، اس لیے ذی الحجہ کے مہینے میں عبادتوں سے ہم انسانوں کے، ہم مسلمانوں کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ جو دل بچے ہیں ان کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو ذی الحجہ کے یہ جو 10 ایام ہیں اس میں 2 عبادتیں اہم، ایک حج، دوسری قربانی۔ حج جو ہے یہ تو مخصوص لوگ ہی کریں گے، ایک علاقے سے چند لوگ جائیں گے، بعض گاؤں ایسے بھی ہوں گے جہاں سے کوئی آدمی نہیں جائے گا حج کرنے کے لیے، بلکہ بعض شہر بھی ایسے ہوں گے جہاں سے ایک آدمی بھی حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن جس دن حج کیا جائے گا اور حج کے اہم رکن کو ادا کیا جائے گا مکۃ المکرمہ میں حاجیوں کے ذریعے، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا مالداروں پر۔ اب یہ قربانی جو ہے ہر مالدار آدمی کر سکتا ہے۔ اصل میں قربانی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی بھی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی فرض واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے؟ تقریباً تمام لوگ ہم میں ایسے ہیں، ایک آدھ کو اگر چھوڑ دیے جائے تو سب لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو پھر قربانی کے تعلق سے بے رخی کیوں ہے؟ علماء نے صاف لکھا ہے کہ جن لوگوں پر صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو مالداروں پر، ان مالداروں پر فرض ہے جن کے مالدار ہوئے 1 سال ہو گئے ہو، لیکن قربانی ان لوگوں پر فرض ہے جو آج مالدار ہوئے، بلکہ قربانی کے تیسرے دن عصر کے بعد بھی کسی آدمی کے پاس اتنی رقم آ گئی جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو آخری دن اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ تیسرے دن قربانی کے تیسرے دن عصر کے بعد جا کے جانور لائے اور قربان کرے، نہیں کرے گا گنہگار ہو۔ مسائل یہاں تک کے ہیں، لیکن ہماری بے توجہی ہے اور بے رخی ہے۔ تو بہرحال قربانی اور حج یہ اس مہینے کے ان شروع کے 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، کبھی اور ادا نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے بات عرض کر دی، حج کے تعلق سے کافی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی۔ قربانی کیا ہے، قربانی کا پس منظر کیا ہے، اس سلسلے میں آج کے جمعہ میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جانی چاہیے۔ باتیں تازہ ہوں گی کیونکہ باتیں سب ہمیں معلوم ہے، لیکن بار بار مذاکرے سے اور بار بار ذکر کیے جانے سے باتیں ذہن میں آتی ہے اور انسان کو عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا جو اصل معیار قائم کیا ہے، اور قربانی کی بلکہ کہہ دیں کہ سب سے پہلی ابتدا جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا اس وقت سے ہی قربانی کی ابتدا ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو سنا دیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب دونوں بھائیوں نے، آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکوں نے قربانی پیش کی
تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بالکل ابتدائی زمانہ ہے انسانیت کا، تو ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی حضرت حوا سے۔ نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں جو لڑکا پیدا ہوگا، پھر دوسری مرتبہ میں جو پیدا ہوگا، تو پہلی مرتبہ کا لڑکا اور دوسری مرتبہ کی لڑکی کی نکاح کر دی جائے گی۔ یہ ترتیب تھی اس وقت، کیونکہ انسانیت کی قلت تھی، نکاح جائز تھا، شریعت یہی تھی۔ تو اختلاف ہوا بھائیوں میں قابیل اور حابیل کے درمیان۔ قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں۔ حابیل نے کہا کہ یہ تو غلط ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی سمجھایا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا ہی کروں گا۔ قربانی پیش کی گئی۔ پہلے زمانے میں قربانی یوں پیش کی جاتی کہ جس کو جو کچھ پیش کرنا ہے پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دے اور دعا کرے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جس کے قربانی کو آگ نہیں جلاتی تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل دونوں نے پہاڑ کے اوپر اپنی اپنی قربانی رکھی۔ قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول کی گئی، حابیل کی قربانی قبول کی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، ادھر اگر جائیں گے تو رخ الگ ہوگا۔ تو قربانی کی ابتدا جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور یہ زمانے سے چلتا آیا۔ ہر زمانے میں، ہر شریعت میں، چاہے نوح علیہ السلام کی شریعت ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، چاہے کسی اور شیس علیہ السلام کی شریعت ہو، کسی کی بھی شریعت ہو، ہر شریعت کے اندر قربانی تھی اور قربانی لوگ کرتے تھے۔ لیکن قربانی کی جو بہترین مثال قائم کی اور سب سے اعلیٰ مثال قائم کی ہے وہ خاندان ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے اور خود ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا وہ نمونہ پیش کیا، اور ایسا نمونہ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے بھی لازم قرار دے دی۔ ہم ذرا ترتیب سے سنیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو، تاکہ ایک مرتبہ پھر جب ہم قربانی جمعرات کے دن کریں تو اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی الفت اور انسیت کے ساتھ جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، جو قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور جس پر ذرہ برابر بھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیسی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں جس معاشرے میں عراق میں پیدا ہوئے۔ عراق کے اندر آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ بت پرستی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ عراق سے ہوئی ہے، ہندوستان سے بت پرستی کی ابتدا نہیں۔ گرچہ آج ہندوستان میں بت پرستی کی جڑ ہے، لیکن بت پرستی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ عراق سے ہی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر ہیں، ان کے والد کے تاریخ میں اور کتابوں میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ غالب گمان یہی ہے کہ ان کے والد اس وقت زندہ نہیں تھے۔ تو آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، سب سے بڑے کاروباری ہیں بتوں کے، اور بہترین کاریگر ہیں بت بنانے کے۔ بت بناتے ہیں، بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، خراب لگتا ہے۔ آپ سورہ مریم کو جا کر کے پڑھیے 16 پارے میں، کیا بہترین منظر کشی کی ہے اللہ رب العزت نے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ باپ کو نصیحت کی ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے لیکن حق کو پہچان لیا ہے۔ بندے کو اللہ سے رشتہ جڑوانا ہے، بندے کو معبودان باطل سے توڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اس کو تراشتے ہیں، اسے خراشتے ہیں، اس کے ناک و نقشے کو بناتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بناتے ہیں، اس پر کلر چڑھاتے ہیں، اور پھر اسے بیچ دیتے ہیں اور گھر میں خرید کر کے لاتے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی،
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، باپ ناراض ہو گئے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم ہمارے معبودوں سے ہمیں متنفر کرتے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم اگر اس طرح کی باتیں کرنے سے باز نہیں آئے تو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا اور دور بھیج دوں گا۔ باپ چھوڑ دیا۔ تفصیلی واقعہ بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ باپ یہ جو چچا ہے حقیقت میں باپ کے درجے میں ہے، باپ نے گھر سے الگ کر دیا، گھر سے جدا کر دیا، قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ سورہ عنکبوت کو پڑھیے، سورہ انبیاء کو پڑھیے، سورہ صافات کو پڑھیے، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، تفصیلی واقعات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دلچسپی سے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ بہت تفصیلی واقعہ میں ذکر کرنے جاؤں تو بات آخر تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ان میں جو سب سے بڑے تھے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا ابراہیم، لوگ گئے کس نے کیا؟ قالوا فتى يذكرهم يقال له، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تفصیلی واقعہ تو کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھی ہوئی، ان سے پوچھئے آپ کے سب سے بڑے معبود ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ جانتے نہیں کہ یہ بولتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہی بلوانا تھا۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر افسوس ہے جو بولتے نہیں، جو سامنے رکھے ہوئے کھانے کو کھا نہیں سکتے، کتا پاؤں اٹھا کر کے پیشاب کر دے تو بھگا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پر اترتا ہے۔ تو اس نے ڈائریکٹ کہا، لوگوں کو بلایا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لوگوں آؤ اپنے معبود کی مدد کرو۔ کہا معبود بندے کی مدد کرے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنے معبود کی مدد کرو۔ حرقوه وانصروا آلهتكم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاری ہوئی۔ بہت سے علماء کی زبان سے اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء نے اس علاقے کو جا کر کے بھی دیکھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ مسجد جتنی جگہ میں واقع ہے اس سے 4 گنا طویل جگہ یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیجیے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اونچائی پر اٹھا کر کے لے گیا گیا، اور منجنیق جس کو آج کے زمانے میں توپ کہہ سکتے ہیں، شیطان نے منجنیق کا استعمال کرنے کا ہنر سکھلایا انسانوں کو، اس میں ڈال کر کے جس طرح توپ سے چیز کو دور پھینکی جاتی ہے اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور ڈال دیا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ امتحان سے گزر رہے ہیں، باپ نے چھوڑا، قوم نے آگ میں ڈالا، آگ سے نکل کر کے آئے، اب اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ملک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب ملک شام بلکہ ملک فلسطین جا رہے ہیں، عراق سے فلسطین جا رہے ہیں۔ آسان ہوتا ہے یہ بات کہنا کہ باپ نے چھوڑ دیا، باپ نے اور اس کے ساتھ قوم نے چھوڑ دیا اور وطن سے بھگا دیا، لیکن جس پر یہ بات گزرتی ہے اور جس پر یہ حالات آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلتے ہیں اور جا کر کے فلسطین میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اب فلسطین میں ٹھہرنے کے بعد آپ کی عمر کافی ہو جاتی ہے، 80 سال سے اوپر کی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت سارہ کہتی ہے کہ حضرت ہاجرہ، اس کا بھی تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور حضرت سارہ کو بادشاہ نے غلط نیت سے چھونا چاہا تھا، اس وقت معجزہ ظاہر ہوا تھا، اور بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا۔
وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ کی خدمت کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھا ہے، میرے گود ہرے نہیں ہو سکتے، تو آپ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی، جس کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کے اندر اکلوتی اولاد ہے۔ اب اس اولاد کے پیدا ہوتے ہی اللہ کا حکم آتا ہے، 3 امتحان سے گزر چکے ہیں۔ باپ نے گھر چھوڑوایا، قوم نے ملک چھوڑوایا، دوسرے ملک میں آئے، ہجرت کی، یہ تیسرا امتحان ہے۔ چوتھا امتحان یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اپنے اس شیر خوار بچے کو، دودھ پیچے بچے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لو اور چلو، جہاں ہم کہیں گے وہاں رکنا، وہاں ان کو چھوڑ دینا۔ جبرائیل علیہ السلام رہبر کے طور پر ہے، راستہ دکھانے والے ہیں، اور 3 افراد کا قافلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت حاجرہ ہے اور حضرت اسماعیل ہے۔ چل پڑے، ملک شام سے گزرے تو سبز و شاداب علاقہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کیا یہیں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں، ابھی چلو۔ چلتے گئے، جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوتا کہ کچھ یہاں پہ ہریالی ہے، لوگ آباد ہے، تو سوچتے یہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں، ابھی چلنا ہے۔ یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک ٹیلا، اس ٹیلے پر لے جا کر کے جبرائیل علیہ السلام نے ان تینوں افراد کو چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم یہیں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھہرو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس تمام جگہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ چھوڑ دیا اور کہا یہیں ٹھہریے۔ 3-4 دن ساتھ میں رہے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، الگ آزمائش، کہ اب اس بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے اور اس عورت کو حضرت حاجرہ کو یہیں چھوڑیے، آپ واپس جائیے ملک شام، ملک فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ اللہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا میں ہی آزمائش کے لیے رہ گیا تھا؟ باپ سے میں دور کیا گیا، خاندان والوں سے میں دور کیا گیا، وطن سے میں دور کیا گیا، اپنی بیوی بچوں سے بھی میں ہی دور کیا جاؤں، کہ اللہ کیوں مجھ سے ہی آزمائش ہو رہی ہے؟ جو محبت والے ہوتے ہیں اور جسے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا ہوتا ہے، اسے ہر آزمائش میں کامیابی نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پاس میں بیٹھے ہیں حضرت حاجرہ کے، حکم آیا ابراہیم اپنے بچے کو چھوڑو، اپنی بیوی کو چھوڑو، واپس فلسطین جاؤ۔ اٹھ گئے، چل پڑے۔ حضرت حاجرہ چوکنی ہو گئی کہ یہ کیا ہوا؟ حضرت حاجرہ نے پوچھا پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں۔ دوبارہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ سہبارہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ تو اچانک حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ نے تو حکم نہیں دیا۔ پوچھتی ہیں کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ اللہ امرنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس عورت کے جذبہ ایمان کو دیکھیے کہ ایمان کا درجہ ان کا کہاں تک پہنچا تھا، کیسا کامل ایمان تھا۔ ایک لفظ انہوں نے کہا، اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر کے اس وادی کے اندر آپ تنہا چلے جائیے، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری پرورش کرے گا۔ ایک عورت وہ ہے جسے حضرت حاجرہ کہتے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے، شوہر بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ایک مشکیزے میں پانی ہے، ایک تھیلے میں کھجور ہے، کہتی ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور آج مسلمان ہے۔ ذرا سی کوئی بات کہیے شریعت پر عمل کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے، تو کہیں گے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو تجارت کیسے چلے گی؟ اگر سود کا کاروبار نہیں کیا تو تجارت میں کامیابی کیسے حاصل کر لیں گے؟ دھوکہ دھڑی نہیں کیا تو کامیابی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اور ادھر ایک عورت کا متوکلانہ جواب ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم ضائع نہیں ہو سکتے۔ بہرحال بزرگوں، یہاں ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ اب کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ فلسطین سے جاتے تھے، کچھ دن ساتھ میں رہتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔
اللہ کو وہاں کعبۃ اللہ بنانا تھا، وہاں کو آباد کرنا تھا، وہاں آب زمزم کو جاری کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو استعمال فرمایا ان کی قربانیوں کے ذریعے۔ 14واں سال ہے یا 12واں سال ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج 4 تاریخ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ 8 تاریخ ہے، 4 دنوں کے بعد کی بات ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کے ساتھ ہے، رات میں سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خواب دیکھا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ایک اونٹ کو قربان کر دیتے ہیں۔ دوبارہ 9ویں ذی الحجہ کو سوتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک اور اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو سوتے ہیں رات میں، پھر دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، اس پہ ذبح کر چھری چلا رہے ہیں۔ اب کیونکہ نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ہی چاہ رہے ہیں، اسماعیل کی ہی قربانی چاہ رہے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ بیٹا یاد رکھیے، بیٹا 12 سال کا ہے یا 14 سال کا ہے، باپ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، سمجھ گئے خلیل اللہ ہے، کئی آزمائش سے گزر چکے ہیں، ابھی یہ تو بچہ ہے، اور سامنے حضرت ہاجرہ ماں کھڑی ہے، ماں کا دل ہے، اکیلا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، کہہ رہا ہے باپ کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل کیا خواب دیکھے ہیں والد محترم؟ یہ دیکھا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، میں تو تیار ہوں لیکن اس میں تمہیں ذبح ہونا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا تو خلیل اللہ کا بیٹا ہے، خلیل الرحمن کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ والد محترم اس میں پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد محترم جس بات کا حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی ہے اس نے کہا ہے مجھے قربان ہونے کے لیے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں، میں ڈر جاؤں گا؟ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اپنے قدم کو نہیں پھسلنے دوں گا، اللہ کا جو حکم ہوا ہے اس پر میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے خاندان ابراہیمی، ماں وہی ہے، آس پاس میں ہے، ماں کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ اب اسے مورخین نے لکھا ہے، ہم اور آپ اس کے تصور کے قریب بھی نہیں آ سکتے کہ ماں کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ بیٹا تیار ہے، باپ تیار ہے، قربانی کرنے کے لیے بیٹے کو لے جایا جا رہا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ اب مکہ کے پاس نہیں، ذرا دور چلیے میدان مینا میں۔ ابراہیم علیہ السلام اس مقصد سے مینا میں لے جا رہے ہیں کہ ماں کے سامنے نہ ہو، ماں کہیں پگھل نہ جائے۔ شیطان آتا ہے، بھڑکاتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، خواب کو حقیقت بنانے جا رہے ہو، خواب ہے، خواب و خیال کی باتوں کو حقیقت کا جامہ پہنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور اسے 7 کنکریاں ماری، پھر آیا پھر ماری، پھر آیا پھر ماری۔ یہی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حاجی لوگ جو جاتے ہیں تو مینا میں جو شیطان کو رمی جمرات کرتے ہیں یعنی کنکریاں مارتے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ شیطان جب جب تو مجھے بہکائے گا پتھر مار کر کے تجھے کچل دوں گا، یعنی نفس جب جب مجھے بہکائے گا میں نفس کو کچلنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اور بھی باتیں آ جائے گی عید الاضحیٰ کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اوندھا لٹائیے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ عجیب بات ہے، مسلمان ہونا یہ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع کر دیا جائے، یہ ہے مسلمان ہونا۔ اسی کو قرآن نے کہا فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، وتلہ للجبین، اور سو گئے، اور چھری لے کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہیں تک امتحان لینا مقصود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو مینڈھا لے کر کے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھی ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، چھری چل نہ جائے، وہیں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔
ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کو بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی، میرا دل دیکھنا مقصود تھا۔ خوشی کے مارے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے، فرمایا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ تکبیر تشریق ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہر مسلمان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہے، بلند آواز سے بھی کہے آہستہ بھی کہے، اور جب 9 ذی الحجہ آ جائے تو فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان مرد اور عورت ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو کہیں گے، یہ واجب ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی، پورا خاندان نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ، تینوں نے وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا قربانی کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ فرمایا کہ اگر مینڈھا ہو جسے بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتے ہیں، فمسوف یا رسول اللہ، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگر اون ہے تو اون کے بھی تو بال ہوتے ہیں، اس کے جتنے بال ہوں گے اتنے تمہیں نیکیاں عنایت فرمائی جائیں گی۔ تو قربانی کرنے کی یہ فضیلت اور قربانی کرنے کی یہ تاریخ ہے۔ قربانی کرنے کی حقیقت ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک قربانی کی صورت ہے اور ایک قربانی کی حقیقت ہے۔ صورت تو یہی ہے کہ قربانی میں جانور کو ذبح کر دیا جائے، اس کے گوشت کو کھا لیا جائے، حقیقت قربانی کی یہ نہیں ہے۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ جب جس موقع پر اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ کی بلندی کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، وہ حالات